بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف نالج آفیشیل کے پیارے اسلامی دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر بہت سے اسلامی بہنوں اور بھائیوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل، جسے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات وغیرہ دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب العلم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے چینل وظائف نالج آفیشیل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ ہماری ہر اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا نقصان، جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا اور پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ یہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ان کی وجوہات کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادوگر کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہوا ہے۔ کوئی بری چیز ہوئی ہے، کوئی بد پرہیزی، کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہوا ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بندہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی کہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے اور اس کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی۔ العرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ رب العالمین نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی جو مخصوص علامات ہیں وہ دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر علامات میں 70% مطلب 70% کسی شخص میں زہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔
جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر ہو گیا، بیل ہو گیا، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا، نیند میں رونا، یہ سب جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اور کون کون سی جو ہیں وہ ابتدائی اس کی جادو کی علامت ہو سکتی ہیں۔ محترم سامعین، بندہ جب نیند میں چیختا ہے یا ہنستا ہے تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے، مطلب آواز میں رونا، جھٹکے لگانا، جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈرونی شکل دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبر میں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہی نہیں۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی میں مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی جو بیسک علامات ہیں، یہ جو ایک تو ابتدائی بتائی نا، ایک وہ دوسری علامات ہیں جن سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احبابوں سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی تعلقات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں سے نفرت ہو جانا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسے کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، اذان، قرآن پاک سے کراہت اور تنگی محسوس ہونا، یہ بھی اس کی سخت علامات میں سے علامت ہے۔ اور دین کے معاملات میں کفریہ کلمات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا اور دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا پیٹ سے گیس کا زیادہ خارج ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا اور ان کے دکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی شخص کا نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھائی ہے، اس کی تکلیف کو بھی محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی بھاری نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو، ڈاکٹر اس کی حتمی بیماری کے بارے رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹر کی رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ شوہر سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت وہ شخص یا میاں بیوی جب اس مرحلے سے، جادو کے مرحلے سے، اس سحری جال سے باہر آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے کیا کر دیا، ہم کیا کر رہے تھے، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتے ہیں۔ رشتے کی بندش کے بارے میں ہے، یہ بھی اس کی ایک جو ہے وہ ابتدائی سے آگے جو اس کا مرحلہ ہے نا بندش کا جو سخت والا ہے،
تو اس کے بارے میں ہے کہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتے گھر تک پہنچتے ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اب اولاد کی بندش، میاں بیوی کی میڈیکل رپورٹس بھی صحیح ہیں، کلیئر ہیں، مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے میں DNC کرنا پڑتا ہے، یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے جو ہے اس کو دست رکھتے ہیں، جس سے اس بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور مرتے وقت اس کا جسم بھی سبز ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی کے بارے میں ہے، یہ بھی اس کی علامات ہیں۔ بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں، یا یہ جو عمل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، اب نامعلوم بیماری بھی اس کی علامت میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں، جیسے اسے بے جہد بے سمت نامعلوم بیماری اس کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا جاتا ہے، اس آدمی کو اس کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے۔ مطلب کبھی سر میں درد، تو کبھی گھٹنے میں درد، کبھی معدے میں درد، تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جادو بہت پرانا جادو ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل، کسی بھوپے، کسی ملا کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ یہ آپ کو مشکلات میں ضرور ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں، اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ عز و جل جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں، اور ایک مرتبہ ہر کونے میں، مطلب 4 کونے ہوتے ہیں تو ہر کونے میں ایک مرتبہ اذان بھی دے دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے جادو مکمل طور پہ اس کا اثر جو ہے وہ 1 دن کے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورۃ بقرہ مکمل پڑھنی ہے، 10 بار سورہ بقرہ مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا عمل ہے جو ہماری ویڈیو کا حصہ ہے، آپ نے جو تھمبنیل دیکھا ہے تو اس کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے عمل میں آپ کو اجازت لینا لازمی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھنا ہوگا، ہمیں کمنٹس کرنا ہوگا اپنے نام کے ساتھ، اور ہمیں اجازت ملتے ہی ہم آپ کے کمنٹس کا رپلائی دے دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا، اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 5 بار وہ پڑھنا ہے درود شریف۔ پھر یا جبارو یا قہارو، ایک بار پھر سماعت فرما لیں، یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے پڑھنا ہے۔
کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے، ورد کرتے ہوئے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل خواب میں آپ کو وہ جگہ اور اس شخص کا چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یہ عمل 4 دن تک کرنا ہے۔ تو پہلے ہی دن وہ شخص نظر آ جائے گا اور وہ جگہ جہاں تعویذ جو ہیں وہ دفن ہیں وہ جگہ نظر آئے گی۔ اگر پہلے دن نظر نہ آیا تو دوسرے، تیسرے، ان دنوں بھی اگر نظر نہ آیا تو چوتھے دن ہر صورت آپ کو وہ شخص اور وہ جگہ جہاں تعویذ دفن ہیں وہ جگہ بھی نظر آ جائے گی اور وہ شخص، اس کا چہرہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور اس جادو کے تعویذ پر وہ جگہ ہے جہاں آپ کو تعویذ ملیں گے، ان کو نکالنے کے بعد اس جادو کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ مطلب یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے 5 مرتبہ درود شریف کوئی بھی اول آخر، اور 300 مرتبہ یا جبارو یا قہارو رات سونے سے قبل ورد کرتے ہوئے یہ جو عمل پڑھنا ہے، اس کی اجازت لینا لازمی ہے۔ دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو نیچے کمنٹس میں آپ اجازت لے لیجئے گا۔ اجازت ملتے ہی ہم آپ کو آپ کے کمنٹس کا رپلائی دیں گے، مطلب آپ کو اجازت دے دیں گے جیسے ہی ہمیں ادھر سے اجازت ملے گی۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل وظائف نالج آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔